اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ، یا یہ دھمکی جو تم دیتے رہتے ہو یہ کب پوری ہوگی؟ بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے مہلت مقرر ہے ایک دن کی، لا تستاخرون عنہ ساعۃ، نہ گھڑی بھر اس میں تاخیر ہوگی، ولا تستقدمون، اور نہ ہی تم گھڑی بھر پہلے وہ دن لا سکتے ہو۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ ہم نہیں مانیں گے اس قرآن کو اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے ہیں۔ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، اے پیغمبر کاش کہ تم دیکھو کہ جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض للقول، اور یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے، وہ کہے گا اس نے گمراہ کیا، وہ کہے گا نہیں یہ خود گمراہ ہوئے، جس کا بار بار ذکر آیا ہے پہلے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کمزور بڑے سرداروں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، اس کی رسپانس میں متکبر بڑے بنے ہوئے کہیں گے للذین استضعفوا، کمزوروں کو جن کو انہوں نے دبا رکھا تھا، نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے زبردستی روکا تھا تمہیں ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ بل کنتم مجرمون، اصل میں تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہیں گے وہ لوگ جو دبا کر رکھے گئے تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، یہ تمہاری شب اور روز کی سازشیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں، ونجعل لہ اندادا، اور اللہ کے مد مقابل ٹھہرائیں، واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے یہ جب عذاب کو دیکھیں گے، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ڈال دیں گے ہم کافروں کی گردنوں میں طوق، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو کیا انہیں ان کی اپنی ہی کرتوتوں کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی وارن کرنے والا، الا قال مترفوها، مگر اس کے جو خوشحال لوگ تھے وہ کہنے لگے، یہ پہلے بھی ذکر آیا مترفین کھاتے پیتے لوگ، کیونکہ ان کو معاش کا فکر نہیں ہوتا، لہذا ان کے پاس پلنٹی آف ٹائم شرارتیں کرنے کے لیے اور خام خواہ چھیڑ خانیاں کرنے کے لیے، اور یہی فساد کی جڑ ہوتے ہیں بالعموم۔ قال مترفوها، تو اس بستی کے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں انا بما ارسلتم بھی کافرون، کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، مزید کہتے ہیں کہ ہم زیادہ مال والے بھی ہیں اور اولاد والے بھی، اور ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی کہہ دو کہ میرا رب ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے یعنی تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو مال بائی چانس ملتا ہے یا ان کی علی علم العندی، وہ جو قارون نے کہا تھا کہ یہ میرے علم کی بنیاد پر میں نے کمایا ہے،
میرے فیصلے، میرا نو ہاؤ، میرا علم، یہ اس کی بنیاد پر میں نے کمایا ہے. تو لیکن اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. اور یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی یہاں پر ذکر تو ہو رہا ہے نا کافروں کا، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی حال یہی ہے. ہمیں سے کتنے لوگ جو ہیں جب ان کی کوئی چیز ان سے چھن جاتی ہے تو انہیں یاد آتا ہے کہ اللہ لے گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کچھ مل جاتا ہے تو ہمیں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا ہے. وما اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور نہ ہی تمہارے بیٹے، باللتی تقربکم عندنا، ایسے ہیں کہ جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں، زلفا کسی درجے میں، الا من آمن وعمل صالحا، ہاں جو ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا، فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے اعمال کی دگنی جزا ملے گی. وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں اطمینان سے رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی آیاتنا معاجزین، ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اے نبی کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم چیز دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین عطا فرمانے والا ہے. اس میں بھی جتنا آپ کو یقین ہوگا اتنا ہی جو ہے آپ کو ملے گا. وہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو کوئی سوالی آ گیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیں. 2 روٹیاں تھیں ان کے پاس، انہوں نے وہ 2 روٹیاں اس کو دے دی، خود بھوکی رہ گئی. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے، آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. انہیں کھانا پکڑ کے کہا ان کو ٹھہر جاؤ. اس کو ٹھہرا کے انہوں نے روٹیاں گنی، 18 روٹیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ میرا کھانا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جی میڈم یہ آپ ہی کا کھانا ہے. وہ بڑی واضح الفاظ میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو دے کے آنا ہے. تو جب بار بار اس نے اصرار کیا تو رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر میرا کھانا ہوتا تو یہ 20 روٹیاں ہوتی، اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی ایک میرے راستے میں دے گا تو میں 10 لوٹاؤں گا. میں 2 روٹیاں دی تھی، مجھے 20 ملنی چاہیے. تو شرمندہ ہو کر اس شخص نے بغل میں سے 2 روٹیاں نکال کر دے دی کہ جی دی تو انہوں نے 20 ہی تھی، تو میں نے 2 اس میں سے نکال لی تھی اور اس نے پیش کر دی. یہ یقین کی بات ہے. تو جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا، واقعتاً آج بھی آپ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو دیا ہوا ہے اس کا اجر آخرت میں لینے کے لیے دینا چاہیے. اگر ہم اس کا اجر دنیا میں مانگیں گے تو پھر اس کی وہ حیثیت نہیں رہے گی کہ جو خالص اللہ کے لیے دیے ہوئے کی ہوتی ہے. لیکن کوئی شخص جو ہے اگر کوئی 1 روپیہ دے کر دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرے گا کہ مجھے لوٹا دے تو اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین عطا فرمانے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے کہے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانك انت ولینا من دونہم، وہ عرض کریں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق، تو ہی ہمارا آقا ہے. not they بل کانوا یعبدون الجن، اصل میں یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اکثرہم بہم مومنون، اور ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی.
یہ جو عام طور پر مشرکانہ اوہام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑے بہت جو اب نارمل چیزیں بھی نظر آتی رہتی ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ شیاطین ہوتے ہیں، وہ جنات ہوتے ہیں جو انہیں دھوکہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو دکھاتے ہیں کہ یس یس۔ فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ شرک جو ہے، کفر اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے، پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مشرک جو ہے ون وے اور دی ادر اللہ کو مانتا ہوتا ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی ریفرنس جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا انسانوں میں سے، یا کوئی نبی ہوگا، یا ولی ہوگا، یا اللہ کا فرشتہ ہوگا۔ یہ جو اہل عرب تھے، مکے کے لوگ، یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور انہی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے۔ ان کے جو بت تھے بڑے بڑے، وہ سب مؤنث نام کے ہیں۔ لات یہ الہ کا مؤنث ہے، منات یا منان کا مؤنث ہے، عزا العزیز کا مؤنث ہے، تو ان کے مؤنث نام تھے، وہ فرشتوں کی بیٹیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ان لوگوں کے سامنے کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا تھا، کہے گا کہ کیا یہ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ ہوگا نو وے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، سو آج نہ پہنچا سکے گا تم میں سے کوئی دوسرے کو نفع یا نقصان۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ چکھو آگ کے عذاب کا مزہ۔ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، وہ کہ جس کو تم جھوٹا قرار دیا کرتے تھے۔ جھٹلانا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا قرار دینا۔ آپ تراجم میں یہی ترجمہ دیکھیں گے کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے، لیکن اس سال میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جھٹلانے کا لفظ استعمال نہ کروں، اس لیے کہ ہماری اردو جو ہے بہت کمزور ہو گئی ہے۔ عام جو ہمارے نوجوان ہیں وہ شاید جھٹلانے کو بھی نہیں سمجھ گے کہ جھٹلانا کیا ہوتا ہے، اس لیے میں بار بار ترجمہ یہی کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ یعنی سچا قرار دینا یہ تصدیق ہے، اور جھوٹا قرار دینا یہ تکذیب ہے۔ جھٹلانا اردو کا اس کا کلاسیکل ترجمہ ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت کیا کرتے تھے تمہارے بڑے باپ دادا۔ وَقَالُوا، اور یہ مزید کہتے ہیں، مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، کہ یہ قرآن معاذ اللہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور کافر حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آتا ہے کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، حالانکہ نہ دی تھی ہم نے انہیں کتابیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہ ہی ہم نے اے نبی آپ سے پہلے ان کے اندر کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا ان کی طرف۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مَا بَلَغُوا مِيثَاقَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ وَمَا بَلَغُوا مِيثَاقَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کے پہلوں کو عطا کیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی ہم نے ان کو عطا نہیں کیا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا ہمارے پیغمبروں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسی تھی میری پکڑ، کیسی تھی میری سزا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی ان سے کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو یا اکیلے اکیلے، پھر سوچو، ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا، پھر غور کرو، سوچو، مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، کہ تمہارے دوست یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ تو تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک بڑے عذاب سے پہلے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر، اے نبی ان سے کہو کہ میں تم سے کوئی ریکمپنسیشن، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ فہو لکم، اگر مانگوں تو وہ تمہیں مبارک۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو رب اللہ کے ذمے ہے۔ وہو علی کل شیء شہید، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، کہو بے شک میرا رب چوٹ لگاتا ہے باطل پر۔ علام الغیوب، جو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید،
کہو حق آ گیا اور باطل حق کے خلاف کچھ نہ کر سکا، پہلے وما یعید اور نہ آئندہ کر سکے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اے پیغمبر کہو اگر میں بھٹکا ہوا ہوں تو پھر میرے بھٹکنے کی سزا بھی مجھے ہی ملے گی، اس کا نقصان مجھے پہنچے گا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بنیاد پر ہے جو میری طرف میرے رب نے بھیجی ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، یقیناً اللہ تعالیٰ میرا رب سننے والا اور قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اے کاش کہ تم دیکھتے وہ منظر جب گھبرائے پھر رہے ہوں گے، فلا فوتا اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اور یہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، دبوچ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، حالانکہ اب کہاں ہاتھ آ سکتا ہے ایمان ان کے اتنی دور سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، جبکہ اس سے پہلے وہ انکار کر چکے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور چلاتے رہے تھے تیر تکے بلا تحقیق دور دور سے، یعنی کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کے نبی فرما کیا رہے ہیں، اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے۔ غور کرتے تو ان کی سمجھ میں آ جاتی بات، لیکن غور کیا ہی نہیں، بس دور سے ہی تیر چلاتے رہے، نہیں مننا، یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، یہ غلط ہے، یہ اپنے پاس سے بنایا گیا ہے، یہ ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی 5-6 سال گزر چکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے، تو کبھی انہوں نے پڑھنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے تھے۔ وہ تو جب انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارا اور بیچ میں ان کی بہن آئی فاطمہ بنت خطاب، تو ایک آدھ اس کو بھی لگا دی، آگے سے بہن نے اس نیلے پہ دیلا مار دیا کہ عمر جو کرنا ہے کر لو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو جیسے ٹورپیڈو ہوتا ہے نا کہ جہاز کو نیچے سے وہ فائر لگتا ہے اور اتنا بڑا جہاز جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، تو عمر کے سارے غبارے میں سے ایک دم ہوا نکل گئی، اس لیے کہ عمر بن خطاب وہ شخص تھے کہ جن کے سامنے مکے کا کوئی جوان بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا۔ آج بہن بول پڑی ایک عورت، صفر ہو گیا عمر فوراً، اور کہا کہ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، آپ پہلے غسل کریں پھر آپ کو وہ کلام دیا جا سکتا ہے۔ غسل کر لیا، پڑھا سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی، دل نے گواہی دی، پہلی دفعہ پڑھا تھا، پہلی دفعہ کنونس ہو گئے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور دائرہ اسلام میں سے داخل ہو گئے۔ تو کفر جو ہے یہ دور دور سے تیر چلانے پہ ہوتا ہے، اور آج بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ سارا سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر 9/11 کے بعد جو ساری مہم چلی ہے مسلمانوں کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، یہ ایک انسان کی نفسیات ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں ایک فیک انفارمیشن دی جاتی ہے ہوائی، تو لوگ اس ہوائی بات کو مانتے ہیں۔ ہارڈلی کچھ لوگ جو ہیں وہ تحقیق کرنے کے لیے آتے ہیں سامنے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد پروپیگنڈا بھی زیادہ ہوا ہے، اس کے باوجود الحمدللہ لوگوں کے اسلام کے دائرے میں آنے کی جو تعداد ہے وہ نسبتاً بڑھ گئی، اور ایسے ایسے لوگ جو اسلام کی مخالفت میں پیش تھے، ان میں سے بھی بٹ بائی بٹ وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور پھر اپنے پچھتاوے کے بیانات دے رہے ہیں۔ تو جو قریب آئے گا، جو پڑھے گا، جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو قرآن اس کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، جبکہ
اس سے پہلے وہ اس کا انکار کرتے چلے آ رہے تھے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اور یہ بغیر تحقیق کے دور دوری سے اس پر تیر چلا رہے تھے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, اور پردہ حائل کر دیا گیا ان کے اور اس چیز کے درمیان جس کی وہ خواہش کرتے تھے. کما فعل باشیائہم, جیسا کہ کیا گیا تھا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ, یعنی وہ کافر جو پہلے انکار کرتے رہے. من قبل ما قبل انہم کانوا فی شک مریب, یقیناً وہ پڑے ہوئے تھے گمراہ کن قسم کے شکوک و شبہات میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا